اپنے معاملات میں نہایت احتیاط کرتا اور کسی کو بھی یہ شک نہ ہونے دیتا کہ میں فیصل نہیں بلکہ آلیان جنزاد ہوں جو صرف اس خوبصورت لڑکی ملائکہ کے لیے یہاں پر آیا ہوں۔ یوں دھیرے دھیرے پورے کالج میں میری اور ملائکہ کی محبت کے چرچے ہونے لگے۔ جس طرح وہ خوبصورتی کی ملکہ تھی، اسی طرح میرا سرخ سفید رنگ کسی شہزادے سے کم نہ تھا۔ اس کی دوستیں اس سے مذاق میں کہتی، تم دونوں کی جوڑی تو بہت حسین ہے، ایسا لگتا ہے تم دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے ہو۔ اب میرے لیے زندگی اتنی حسین ہو گئی تھی کہ شاید میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ملکہ میرے لیے کوئی نہ کوئی گفٹ ضرور لے آتی، بدلے میں بھی اسے نہایت قیمتی گفٹ دیا کرتا۔ میرے دیے ہوئے گفٹ بہت قیمتی ہوتے تھے، جو میری ماں کے قیمتی زیورات میں سے ہوتے تھے۔ ملکہ اکثر مجھے کہتی کہ تم اتنے حسین اور قیمتی تحفے کیوں لاتے ہو؟ لگتا ہے تم اپنی پوری تنخواہ مجھے گفٹ دینے میں خرچ کر دیتے ہو۔ پھر میں اسے محبت پاش نظروں سے دیکھتا اور کہتا یہ تو معمولی سے تحفے ہیں۔ وہ میری اتنی محبت دیکھ کر شرما جاتی۔ اب ہمارے قبیلے کے جنات نے بھی یہ سب نوٹ کر لیا تھا اور وہ جان گئے کہ میں ایک لڑکی کو انسان بن کر دھوکہ دے رہا ہوں، وہ بھی اس کے ساتھ محبت کا کھیل کھیل کر۔ ان میں سے جتنے بھی بزرگ جنزادے تھے، ان سب نے مجھے سمجھایا کہ دیکھو تم کسی انسانی لڑکی کو محبت کے نام پر دھوکہ نہ دو، اس کا تمہیں بہت سنگین نقصان اٹھانا پڑے گا۔ لیکن میں نے انہیں صاف صاف کہہ دیا کہ میں اس لڑکی ملائکہ کے عشق میں بری طرح سے گرفتار ہو چکا ہوں اور اب میں کسی قیمت پر بھی اس لڑکی کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اب ہم کالج کے علاوہ باہر بھی ملنے لگے تھے۔ وہ اکثر مجھے کسی ہوٹل وغیرہ میں آنے کا کہتی، لیکن میں اسے صاف منع کر دیتا، کیونکہ میں سوچتا کہ ہوٹل یا دکانوں پر بڑے بڑے آئینے لگے ہوتے ہیں جو جنات کے عکس کو ظاہر نہیں کرتے، اور یوں ملائکہ کو میرے بارے میں پتہ چل جاتا۔ اسی لیے میں اکثر اسے کالج کے پاس والے جنگل میں ہی بلایا کرتا تھا۔ اس کے منہ سے جب میں فیصل کا نام سنتا تو مجھے دکھ ہوتا۔ میں سوچتا کہ کاش میں اسے بتا سکتا کہ میں فیصل نہیں بلکہ ایک جن ہوں جس کا نام آلیان ہے اور جو اسے دیوانوں کی طرح چاہتا ہے، لیکن میں یہ صرف سوچ کر ہی رہ جاتا اور ملائکہ سے کبھی بھی یہ نہ کہہ پایا کہ میں ایک انسان نہیں بلکہ جنزاد ہوں۔ اب ہماری محبت کو 3 سال ہو چکے تھے اور یہ سال ملائکہ کا آخری سال تھا۔ اب وہ مجھے اصرار کرتی کہ تم جلد از جلد اپنے ماں باپ کو میرے گھر بھیجو تاکہ ہماری شادی ہو جائے۔ دیکھو خاندان میں سے میرے بہت رشتے آ رہے ہیں اور اتنے سالوں سے میں نے اپنی امی ابو کو روک رکھا ہے۔ اس کی باتوں سے شدید تشویش ظاہر ہوتی تھی، لیکن میں بھی مجبور تھا۔ میں کیا کرتا؟ آخر کو میں بھلا کیسے اپنے جنزادے ماں باپ کو اس کے گھر بھیج سکتا تھا؟ عشق کی اس راہ میں بہت آگے نکل آیا تھا، لیکن اس میں سراسر قصور میرا ہی تھا۔ وہ لڑکی جس لڑکے فیصل سے محبت کرتی تھی، میں اس کے سامنے وہی بن کر آیا تھا اور مجھے ابھی تک فیصل سمجھ کر ہی محبت کرتی آ رہی تھی۔ پھر ایک دن وہ ہوا جس کا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ لڑکا فیصل اس شہر میں واپس آ گیا تھا جس میں ملائکہ رہتی تھی، اور وہ اپنی بیوی گاؤں سے لے آیا تھا۔ مجھے اس بات کی خبر ہو گئی تھی، لیکن ملائکہ کو ابھی تک اس بات کا علم نہ تھا۔ پھر یہ خوفناک سچائی اس پر اس دن کھلی جب اس نے اپنی آنکھوں سے فیصل کو اس کی بیوی کے ساتھ ایک ریسٹورنٹ میں بیٹھا ہوا دیکھ لیا۔ وہ اس کے سر پر کھڑی چلا رہی تھی اور اسے دھوکے باز کہہ رہی تھی۔ اس کی بیوی حیرت سے منہ کھولے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ فیصل اس سے کہنے لگا، یہ سب تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے تم سے کب محبت کے وعدے کیے تھے جو تم میرے عشق میں یوں پاگل ہو گئی ہو؟ میرا دل بری طرح سے مچل رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کس طرح سے ملائکہ کے سامنے چلا جاؤں اور اسے یہ کہہ دوں کہ جسے تم فیصل سمجھ کر محبت کرتی آ رہی ہو وہ ایک جنزاد ہے۔ اب ملائکہ رو رو کر بے حال ہو رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ فیصل اس سے یوں دھوکہ دے سکتا ہے۔ پھر وہ کالج میں بیٹھ کر اپنی دوست سے کہنے لگی، میں فیصل کی محبت میں بہت آگے جا چکی ہوں، اب واپسی کا راستہ میرے پاس نہیں، اسی لیے میں اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی ختم کر لوں گی، کیونکہ اس نے مجھے دھوکے میں رکھ کر شادی بھی کر لی اور محبت کی پینگیں مجھ سے بڑھاتا رہا۔ وہ نہایت تکلیف میں مبتلا تھی اور اس کی یہ تکلیف دیکھ کر میرا دل بہت بے چین ہو رہا تھا۔
اسی لیے میں نے اپنے دل کو مضبوط کیا اور اس کے سامنے ظاہر ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ کالج میں موجود ایک درخت کے نیچے بیٹھی رو رہی تھی۔ پھر میں نے اپنا اصلی روپ اختیار کیا اور اس کے سامنے جا پہنچا۔ مجھے یہ خوف بھی تھا کہ کہیں وہ میرا خوفناک روپ دیکھ کر ڈر نہ جائے، لیکن اس کی زندگی بچانے کے لیے اس سچائی کو اس کے سامنے لانا ضروری تھا۔ اب میں اس کے سامنے کھڑا تھا۔ میں نے ایک ایسا عمل کیا تھا جس کی وجہ سے میں صرف اسے نظر آ سکتا تھا، کسی اور کو نہیں۔ یوں جب میں اس کے سامنے جا کر کھڑا ہوا تو وہ آنسو بھری نظریں اٹھا کر مجھے دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے حیرت تھی اور انجان پن بھی۔ وہ دہشت زدہ سی اٹھ کر کھڑی ہوئی اور مجھ سے کہنے لگی، کون ہو تم؟ پھر میں اس سے کہنے لگا کہ میں وہی ہوں جو پچھلے 3 سالوں سے تمہارے عشق میں گرفتار ہوں، اور اب تک تم جس سے محبت کرتی آ رہی ہو وہ لڑکا فیصل نہیں بلکہ میں ہوں۔ پھر جیسے ہی میں نے اسے بتایا کہ میں ایک جن زاد ہوں جو برسوں سے اس کالج میں رہتا آ رہا ہوں، جو اتنے سالوں سے تمہارے ساتھ ملتا رہا ہے، وہ فیصل نہیں بلکہ ایک جن زاد ہے۔ وہ مجھ سے شدید دہشت زدہ ہو رہی تھی، پھر خوف سے لرزتی ہوئی وہاں سے بھاگ گئی۔ میں اس کا یہ خوف محسوس کر کے بری طرح اداس ہو گیا تھا۔ اب میں دن رات اس کے پیچھے رہنے لگا اور اس سے یہ بتانے کی کوشش کرنے لگا کہ میں اس کے عشق میں پچھلے 3 سالوں سے گرفتار ہوں، لیکن وہ میری بات سن کر مجھ سے شدید خوف زدہ رہنے لگی، اور یہی کیفیت اس کے گھر والوں نے بھی محسوس کر لی۔ جلد ہی علاج وغیرہ کروانے کے بعد انہیں حقیقت پتہ چل گئی کہ ایک جن زاد ہے جو ہماری بیٹی کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ اب جیسے وہ علاج کرتے رہے ویسے ویسے مجھے تکلیف ہونے لگی اور اسے مجھ سے دور کرنے کی کوشش کرتے رہے، اور میں مزید اس کے نزدیک جانے کے لیے بے تاب رہتا۔ یوں اس خوفناک محبت کے کھیل میں میری ہار ہوئی اور ملائکہ بھی پاگل پن کا شکار ہو کر اس دنیا سے چلی گئی۔ اسے اس بات کا صدمہ تھا کہ جس فیصل سے وہ محبت کرتی آئی ہے وہ فیصل نہیں بلکہ کوئی اور تھا، لیکن اس نے حقیقت میں ایک انسان سے محبت کی تھی۔ اس کی موت کے پیچھے سراسر میرا قصور تھا، کیونکہ میں نے اسے دھوکے میں رکھ کر اسے محبت کی سمندر میں دھکیل دیا تھا جس کی منزل صرف ڈوبنا تھا۔ اب میں ہر جگہ روتا پھرتا اور اپنے بڑے جن زادوں سے فریاد کرتا کہ کسی طرح سے مجھے سکون آ جائے، لیکن انہوں نے مجھے پہلے ہی سمجھا دیا تھا کہ اس محبت کا بھیانک انجام ہوگا، اسی لیے سوچ سمجھ کر اس محبت کے سمندر میں قدم رکھنا۔ پھر چند دن بعد ہی مجھے ملائکہ کی روح ہر جگہ نظر آنے لگی، خاص طور پر اس کالج میں۔ اس کی روح بار بار مجھے احساس دلاتی کہ تم نے میرے ساتھ کتنا غلط کیا اور مجھ سے میری زندگی چھین لی، لیکن میں بھی کیا کرتا۔ اب مجھے ایک پل سکون نہیں، اور جب تک ملائکہ کی روح کو سکون نہیں پہنچے گا بھلا میں کیسے جی سکوں گا۔ اس لیے اب ہر پل میں تڑپتا رہتا ہوں اور یہ چاہتا ہوں کہ کوئی کسی طرح بھی کر کے مجھے سکون دلا دے۔ جب تم اس کالج میں آئی تو میں نے یہ دعا کی، کاش اس ہاسٹل میں آنے والی یہ ننھی لڑکی میری مدد کرنے پر راضی ہو جائے۔ یہی سوچ کر میں تمہارے سامنے آیا کرتا تھا۔ اب تم میری کہانی سن کر میرے دل کا درد سمجھ سکتی ہو، اسی لیے میری مدد کرو تاکہ میری محبت اور ملائکہ کی روح دونوں کو سکون آ جائے۔ اس جن زادے کی یہ خوفناک محبت کی کہانی سن کر تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ خوبصورت لڑکی اب اس دنیا میں نہیں رہی تھی۔ پھر میں ڈرتے ڈرتے اس جن زادے کو کہنے لگی، بھلا میں کیا کر سکتی ہوں، اس کا کوئی نہ کوئی تو حل ہوگا۔ پھر وہ جن زاد مجھ سے کہنے لگا، ہاں اس کا یہ حل ہے کہ تم کسی بھی طرح سے اس لڑکے فیصل کو اس کی قبر پر لے جاؤ تاکہ وہ اس سے معافی مانگ سکے، یوں اس کی روح کو تھوڑا سا قرار آ جائے گا۔ اس کے منہ سے اقرار محبت سن کر میں بھی اپنے کیے پر شرمندہ ہوں، اس لیے میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ اس کی بے قرار روح یوں نہ بھٹکتی رہے۔ اس کی یہ بات سن کر میں نے اس جن زادے کو یقین دلایا کہ میں اس سلسلے میں اس کی ضرور مدد کروں گی، اور پھر چپکے سے میں اپنے ہاسٹل کے روم میں واپس آ گئی۔ اب میں سمجھ گئی کہ آخر یہ سب میرے ساتھ کیوں ہو رہا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ جن زاد مجھ سے مدد مانگ رہا تھا۔ اب میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس جن زاد کی مدد ضرور کروں گی۔ اب ابھی کالج کی چھٹیاں چل رہی تھی، اس لیے میں سب سے نظریں بچا کر اس آفس میں چلی گئی جہاں پر پچھلا ریکارڈ رکھا ہوتا تھا۔
اور اس میں پرانا رجسٹر نکال کر دیکھنے لگی، شاید فیصل کے بارے میں کچھ معلومات حاصل ہو سکے۔ اتنے زیادہ رجسٹر کنگھالنے کے بعد آخر مجھے فیصل کے گھر کا پتہ چل ہی گیا۔ میں خوش تھی کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی۔ اب میں اس ہاسٹل سے کیسے جاتی، یہی سوچ کر میں پریشان تھی۔ پھر میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی اور ہاسٹل کی وارڈن سے کہہ دیا کہ میں اپنے ابو کے ساتھ جا رہی ہوں، وہ مجھے لینے آ رہے ہیں۔ میرے ابو تو نہیں آنے والے تھے، اسی لیے میں نے اس جن زادے کو کہہ دیا تھا کہ وہ میرے ابو کا روپ دھار کر مجھے لینے آ جائے، یوں میں ہاسٹل سے آرام سے نکل سکتی تھی۔ پھر میں جیسی ہاسٹل سے باہر آئی تو ایک بس میں بیٹھ گئی جو سیدھا فیصل کے شہر تک جاتی تھی۔ اب میں اس کے شہر میں پہنچ چکی تھی اور کسی بھی طرح کر کے میں نے اس کے گھر کا پتہ حاصل کر لیا تھا۔ جیسے ہی میں نے اس کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک موٹی سی عورت نے دروازہ کھولا۔ جب اس نے مجھ سے نام پوچھا تو میں نے اسے اپنا نام ملائکہ بتایا۔ ملائکہ نام سن کر حیران و پریشان سا فیصل دروازے پہ آیا تھا اور مجھے اندر آنے کا کہہ رہا تھا۔ پھر جب اس کی بیوی باہر چلی گئی تو میں اس سے کہنے لگی کہ تم ملائکہ کو تو جانتے ہوگے، وہ لڑکی کون تھی، آخر مجھے بتا سکتے ہو؟ اتنے سالوں بعد ملائکہ کا نام میرے منہ سے سن کر وہ حیران تھا۔ پھر مجھے کہنے لگا، تم اس کی کیا لگتی ہو، مجھ سے اس کے بارے میں کیوں پوچھ رہی ہو؟ پھر میں اسے کہنے لگی کہ فیصل بھائی، آپ جانتے بھی ہیں کہ ملائکہ اس دنیا سے چلی گئی ہے اور وہ پاگل ہو کر اس دنیا سے گئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ سے کس قدر شدید محبت کرتی ہوگی۔ پھر فیصل انتہائی اداسی سے کہنے لگا، ملائکہ کے ساتھ محبت کرنے میں میرا کوئی ہاتھ نہ تھا، وہ نہ جانے کیوں میرے پیچھے پاگلوں کی طرح پڑی ہوئی تھی، جیسے میں نے اس سے شادی کے وعدے کیے ہوں۔ اس کی بات سن کر میں کہنے لگی کہ وہ آپ سے محبت نہیں بلکہ سچا عشق کرتی تھی، جبھی تو اس کی روح آج تک آپ کے منہ سے اقرار محبت سننے کے لیے بےتاب ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ملائکہ کی روح آج بھی قبرستان میں بھٹکتی پھر رہی ہے جہاں پر اسے دفنایا گیا ہے۔ وہ میری بات سن کر شدید حیران تھا، پھر حیرت سے پوچھنے لگا کہ تمہیں کیسے پتا اس بارے میں؟ پھر میں اس سے کہنے لگی کیونکہ میں بھی اسی کالج میں پڑھتی ہوں جہاں پر آپ کی اور ملائکہ کی محبت کے چرچے تھے، اور بہت سی لڑکیوں سے معلومات حاصل کرنے کے بعد میں نے سب سے پتہ لگایا اور کافی لڑکیوں نے اس کی روح کو وہاں پر بھٹکتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ میں نے تھوڑا سچ اور تھوڑا جھوٹ ملا کر فیصل کو بتا دیا تھا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ اسے کچھ میری باتوں پر یقین ہونے لگا۔ پھر وہ مجھ سے کہنے لگا، ٹھیک ہے، میں اس سلسلے میں کیا کروں کہ اس کی روح کو قرار آ جائے؟ مجھے آج تک یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ میں ایسی محبت کا اقرار کیسے کر سکتا ہوں جو میں نے کبھی کی ہی نہ ہو۔ پھر میں اسے کہنے لگی، فیصل بھائی، زندگی میں کچھ کام ایسے کرنے پڑتے ہیں جو ہم صرف دوسروں کی خاطر کرتے ہیں، اس لیے آپ میری بات مانیں اور میرے ساتھ وہیں چلیں جہاں پر اسے دفن کیا گیا ہے۔ مجھے خوشی ہوئی تھی کہ فیصل میری بات پر راضی تھا اور وہ میرے ساتھ چلنے پر تیار ہو گیا تھا۔ اس کی بیوی بڑے غصے والی تھی جو بار بار اس سے کہہ رہی تھی کہ آخر تم اس جوان لڑکی کے ساتھ کہاں جا رہے ہو، لیکن فیصل نے ان کی باتوں کو نظر انداز کر دیا اور خود میرے ساتھ گھر سے نکل پڑا۔ اب ہم اس شہر میں واپس لوٹ آئے تھے جہاں پر ملائکہ کو دفن کیا گیا تھا۔ اب میں اور فیصل بھائی اس کی قبر پر کھڑے تھے، وہ آنسو بہا رہے تھے تو انہیں یوں روتا دیکھ کر میں بھی آنسو بہانے لگی۔ اس ادھوری محبت کا سن کر نہ جانے کیوں میں دل سے بہت دکھ محسوس کر رہی تھی۔ پھر فیصل زیر لب اس سے معافی مانگنے لگے۔ کافی دیر تک ہم دونوں اس کے لیے دعا کرتے رہے اور پھر فیصل مجھے خدا حافظ کہہ کر وہاں سے اپنے شہر چلا گیا۔ اب مجھے واپس ہاسٹل جانا تھا کیونکہ میری کالج کی چھٹیاں ختم ہونے میں صرف ایک ہی دن رہ گیا تھا۔ وارڈن کچھ حیران سی ہو کر مجھے دیکھ رہی تھی کہ میں ایک ہی دن میں گئی اور دوسرے دن لوٹ آئی، لیکن مجھے اس کی حیرت سے کوئی غرض نہ تھی۔ میں جو کام کرنے گئی تھی وہ پورا ہو گیا تھا۔ میں رات ہونے کی منتظر تھی تاکہ اس جن زادے کو مل کر اسے یہ بتا سکوں کہ میں نے اس کا بتایا ہوا وہ کام کر دیا ہے، لیکن پوری رات میں انتظار کرتی رہ گئی، لیکن مجھے ہاسٹل میں کوئی بھی آہٹ محسوس نہ ہوئی۔ پھر دوسرے دن پورے ہاسٹل میں ہلچل سی مچ گئی کیونکہ ساری لڑکیاں گھروں سے لوٹ آئی تھیں اور اب دوبارہ سے کالج میں پڑھائی کرنے کی تیاری کر رہی تھی۔ ابھی اس بات کو ایک ہفتہ ہی گزرا تھا کہ ابو اچانک ہاسٹل میں
مجھے لینے آ گئے۔ وہ مجھے بتانے لگے کہ وہ میرے بغیر کس قدر اداس تھے اور اتنے دن گھر نہ آنے کی وجہ سے انہیں میری کس قدر یاد آ رہی تھی۔ پھر میں ابو سے شکوہ کرنے لگی، آپ کی خوشی تو اسی میں تھی کہ میں کسی بھی طرح سے اس گھر سے دور ہو جاؤں۔ شاید آپ کو اپنی بیوی کی زیادہ فکر رہنے لگی ہے۔ میرے منہ سے یہ شکوے سن کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے اور وہ رو کر مجھ سے کہنے لگے، بھلا ایک باپ اپنی بیٹی سے کیوں نفرت کرے گا، اور میرے دل میں تمہاری محبت ویسی ہے جیسی تمہاری ماں کے سامنے تھی۔ پھر میں نے کالج سے 1 مہینے کی چھٹیاں لی اور میں ابو کے ساتھ اپنے شہر لوٹ آئی۔ میں اپنی سوتیلی ماں کا رویہ اپنے لیے بدلا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ جیسے ابو نے اسے بہت سمجھایا ہو، تبھی وہ میرے ساتھ بڑے پیار اور نرمی سے بات کر رہی تھی۔ میں کسی کام کو بھی ہاتھ لگانے لگتی تو وہ مجھے پیار سے منع کر دیتی اور کہتی کہ نہیں، تم جب تک اس گھر میں رہو گی آرام کرو گی۔ پھر ایک دن اس کی طبیعت خراب ہوئی تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کی طبیعت اتنی خراب کیوں رہنے لگی ہے؟ تو وہ شرماتے ہوئے مجھے کہنے لگی، تمہارا ننھا بھائی یا بہن اس دنیا میں آنے والا ہے۔ میں اس کے منہ سے یہ بات سن کر حیران تھی، پھر خوشی بھی ہوئی۔ چلو ابو اور میری زندگی میں بہار آنے والی ہے، وہ بھی ایک ننھے مہمان کی بدولت۔ ان کی خراب طبیعت دیکھ کر میں نے فیصلہ کیا کہ میں اسی شہر کے کالج میں پڑھائی کروں گی، نہ کہ وہاں ہاسٹل میں جا کر۔ وہ میرے منہ سے یہ فیصلہ سن کر حیران تھی۔ میں بھی اب اسے عزت دینے لگی، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ اگر سامنے والا عزت دے رہا ہو تو بدلے میں آپ کو بھی ویسی ہی عزت دینی چاہیے۔ ایک دن موسم بہت خراب تھا، امی اور ابو ڈاکٹر کے پاس گئے ہوئے تھے، میں گھر پر اکیلی تھی۔ تبھی مجھے یاد آیا کہ امی نے ڈھیر سارے کپڑے چھت پر دھو کر سکھائے تھے، کہیں بارش آنے کی وجہ سے وہ گیلے نہ ہو جائیں۔ یہی سوچ کر میں جلدی جلدی سیڑھیاں چڑھنے لگی اور کپڑے ایک ایک کر کے اتارنے لگی۔ جیسے ہی میں نے رسی پر لٹکا ہوا اپنا دوپٹہ اتارا تو میں دیکھ کر حیران رہ گئی کہ میرے سامنے وہی جن ذات کھڑا تھا جو مجھے ہاسٹل میں ملا تھا۔ میں اسے یوں اچانک سامنے دیکھ کر خوف سے اچھل پڑی تھی۔ ہلکے ہلکے اندھیرے میں اس کی سفید آنکھیں عجیب سا منظر پیش کر رہی تھی۔ پھر وہ مجھے کہنے لگا، تم کتنی پیاری ہو اور معصوم لڑکی ہو، تم نے میرا کام صرف میرے ایک دفعہ بولنے سے ہی کر دیا۔ مجھے خوشی ہے کہ اب اس لڑکی کی روح یوں بھٹکتی نہیں پھرے گی، بلکہ اب سکون میں ہے۔ لیکن میں نے تمہیں ایک انعام دینے کا فیصلہ کیا۔ تم نے میری اتنی مدد کی، تم خالی ہاتھ ہی لوٹ آئی اس ہاسٹل سے، اسی لیے آج میں تمہیں ایک قیمتی انعام دینے تمہارے پاس آیا ہوں۔ میں اسے کوئی بھی انعام دینے سے منع کرنا چاہتی تھی، کیونکہ میں نے اس کی مدد تحفے کی لالچ میں نہیں کی تھی۔ پھر اس نے مجھے ایک خوبصورت لاکٹ نکال کر دیا جس میں ایک سونے کی زنجیر لگی ہوئی تھی۔ وہ دل کی شکل کا کالا لاکٹ تھا اور انتہائی خوبصورت لگ رہا تھا۔ پھر وہ مجھ سے کہنے لگا کہ تم کبھی بھی اداس یا پریشان ہو یا لوگوں کے رویے تمہیں دکھ پہنچائیں تو تم اس لاکٹ کو اپنے گلے میں پہن لینا، تمہیں ہر غم اور فکر سے آزادی مل جائے گی۔ اس کا دیا ہوا یہ قیمتی تحفہ تو میرے لیے بہت اچھا تھا۔ پھر میں اس جنزادے کو کہنے لگی، میری دعا ہے کہ آپ کو بھی صبر آ جائے اور اپنی ناکام محبت کی خلش ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے دل سے نکال دیں۔ وہ میری بات سن کر اداسی سے مسکرایا اور میرا شکریہ ادا کر کے میری نظروں سے غائب ہو گیا۔ پھر تھوڑے عرصے بعد میرا ننھا سا بھائی اس دنیا میں آ گیا۔ ابو اور میں اسے پا کر نہایت خوش تھے، کیونکہ وہ نہایت ہی پیارا چھوٹا سا معصوم بچہ تھا۔ پھر میری ماں مجھے کہنے لگی کہ اس بچے کا نام میری بیٹی رکھے گی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اس بچے کا کیا نام رکھوں۔ پھر میرے منہ سے نکل گیا کہ میں اس کا نام محمد عالیحان رکھوں گی۔ ان دونوں کو یہ نام بہت پسند آیا۔ اب گھر میں ہر طرف خوشیاں بکھری تھی۔ اس جنزادے کی زندگی سے حاصل ہونے والا سبق مجھے یہ احساس دلاتا کہ محبت کا جذبہ بھلے ہی کتنا پاکیزہ کیوں نہ ہو، لیکن اگر ہم اسے سوچ سمجھ کر نہ کریں تو یہ ہمارے لیے کتنا بھیانک روپ اختیار کر لیتا ہے۔ اب میں نے اپنی زندگی میں فیصلہ کر لیا تھا کہ میں کبھی بھی بنا سوچے سمجھے کسی سے یوں محبت نہیں کروں گی، بلکہ اس محبت کا انتظار کروں گی جو میرے نصیب میں لکھی ہوئی ہوگی۔
मलाइका ने बिना सोचे समझे फैसल से मोहब्बत की, बिना इसकी रजामंदी जाने, और इस जिनजादे ने मलाइका की मर्जी जाने बगैर इससे शदीद मोहब्बत की थी। यूं दोनों ने ही अपनी मोहब्बत में नुकसान उठाया, दोनों शदीद तकलीफ में मुब्तला हुए, लेकिन मैं खुश थी कि मैंने इस जिनजादे की मदद की और किसी तरह भी इस उदास दिल को खुशी पहुंचाने की कोशिश की। मोहब्बत अक्सर इस वक्त आपके दिल पर दस्तक देती है जब आपको जिंदगी के मायने सही तरह से पता भी नहीं होते। यूं इस चुंगल में फंसकर आप हमेशा के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।